بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند روز قبل لاہور میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک محترمہ نے ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس پر عربی خطاطی میں کچھ الفاظ لکھے گئے تھے، جسے لوگ قرآنی آیات سمجھ کر محترمہ کو تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ یہاں غلطی اس عورت کی ہے جس نے یہ لباس پہنا، یا اس عام عوام کی ہے جو اسے سمجھ نہ پائی، یا ان بنانے والوں کی ہے؟ اس حوالے سے علامہ صاحب کا کیا موقف ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حالیہ ایام میں لاہور میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر اس عورت نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر قرآنی رسم الخط کے اندر ڈیزائن تھا۔ وہ واقعہ پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ ہوا۔ میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے 3 طبقات سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں یا جو ایسے کام کرتے ہیں جس سے شاعر اللہ کی توہین ہوتی ہے، ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودیوں نے کہا رائنا، اور وہ یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی نے کہا رائنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے پاس رنجیدہ ہو کر گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پورا واقعہ ان کے سامنے عرض کیا تو آقا علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ جس چیز کے اندر احتمال ہے اس چیز کو چھوڑ دو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر کرم کیجیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع الصغیر کے اندر ہے، الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سویا ہوتا ہے، لعن اللہ رب العزت اس کے اوپر لعنت فرمائے، من ایقظھا، جو اس فتنے کو جگاتا ہے۔ اس فتنے کو جگانا کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اضطراب پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، کہ وہ جنگ و جدال پر آ جائیں۔ تو لہٰذا ایسی ان تمام حرکات اور سکنات سے بچنا چاہیے جو مسلمانوں کے اندر فساد کا اور اختلاف کا باعث بنے۔ اور ویسے بھی یہاں رسم الخط کی بات آتی ہے، یہ کپڑے پہننا کہ کہیں بھی کسی بھی معاشرے کے اندر اس کو جائز اور درست نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا ہر بندہ پاکستان کا شہری ہے، نہ وہ کسی فورسز کا لباس پہن سکتا ہے، نہ پولیس کا پہن سکتا ہے، نہ رینجرز کا پہن سکتا ہے، نہ فوج کا پہن سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اگر اس چیز کی چھوٹ دے دی جائے کہ آپ اس ڈیزائن کے کپڑے پہنتے جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک شخص ابتداً ایک لفظ آئے گا، پھر پوری قرآن کی آیتیں آئیں گی، ان کی توہین ہوگی، اور لوگوں کے سامنے اس کی وقت اور عظمت اور رفت جو ہے کمزور پڑے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر یہ ہوتا ہے، تو سعودی عرب کا جو معیار ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ قابل اتباع ہو یا قابل تقلید ہو۔ ہمارے نزدیک صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں، جس طریقے سے ان کا حکم ہے ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور ویسے بھی اس طریقے کے کپڑے پہننا جن کے اوپر قرآنی آیات ہوں یا خالی حروف ابجد ہوں، درست نہیں، کیونکہ اس سے جو ہے ان حروف کی توہین ہوتی ہے، تدقیق ہوتی ہے، اگرچہ وہ ابو جہل کا نام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے دوسرے الفاظ تعبیر کیے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے نام پیغام ہے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا طبقہ ہے وہ نوجوان طبقہ ہے۔ نوجوان طبقے کے نام یہ پیغام ہے کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں وہ مسلمانوں کی موافقت میں نہیں۔ ابھی ہم بوسنیا کو نہیں بھولے تھے، ابھی برما کے خون تازہ تھے کہ فلسطین کا مسئلہ آ پہنچا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، بل گیٹس کو پوری دنیا کے بچوں کی فکر ہے اور وہ سب بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا چاہتا ہے، لیکن فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ وہاں کتنے بچے شہید ہو رہے اس کو نہیں پتہ۔ اقوام متحدہ جو اس لیے بنی تھی کہ وہ
انسانوں کو انصاف فراہم کرے گی، وہ امریکہ براہ راست اسرائیل کی مدد کے لیے آن پہنچا ہے۔ وہاں مسلمان ملکوں کا حال آپ کے سامنے ہے کہ ابھی سعودی عرب نے یوکرین کے لوگوں کے لیے امداد بھیجی ہے، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ فلسطین کے ساتھ مصر کی حدود لگتی ہے، مصر کی حدود مکمل طور پر بند ہے۔ تو یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت یہ بات ثابت کی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اٹھا کر کہ ہم لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں، شہید کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ افغانستان کے اوپر حملے ہوئے، شہید کون ہوئے؟ مسلمان۔ کتنے مسلمان بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی۔ آج بھی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک گرجا گھر کھولا گیا، وہ پورے گرجے گھر کو مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بنایا گیا، لیکن پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی حرکات اور سکنات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے بدلیں۔ کوشش کریں کہ اس طریقے کے معاملات جو ہے وہ جو ارباب اقتدار اور اختیار ہیں ان تک پہنچا دیا جائے۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہے سربراہان کا، لیڈران کا، قائدین کا، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والوں کا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر، ابن حبان نے اور کئی ائمہ یا حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کل مولود، ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یولد علی الفطرتی، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دینی فطرت پر ہوتا ہے۔ فابواہ، اس کے دونوں والدین میں سے کوئی ایک، یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ تربیت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، قادیانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ قادیانیت کے خلاف کام کریں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے دفاع کے وہ کام کریں کہ لوگ قادیانیت کی طرف جائیں نہ۔ آج آپ یہاں پر ایک بریلوی کو کھڑا کر دیں، اس سے کہیں بریلوی مسلک کے عقائد کیا ہیں، وہ آپ کو سینکڑوں عقائد بتا دے گا، مخالفین کی دلائل کا رد دے دے گا، اسی طریقے سے دوسرے مسلک کے لوگوں کے خلاف رد دے دے گا۔ لیکن اس سے پوچھو کہ اسلام کیا ہے، وہ آپ کو اسلام کے متعلق نہیں بتا سکے گا۔ طرز معاشرت کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں بتا سکے گا۔ تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی تربیت کریں۔ جو لوگ کسی بھی حد تک مسلمانوں کی لیڈر ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی پوری قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف چلائیں، اور اپنے بچوں کو وہ لباس پہنائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا، جو صحابہ کرام نے پہنا، جو مسلمانوں کے لباس ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی طرف لے کر جائیں، اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف لے کے جائیں، اور اپنے بچوں کو اکابرین کی، بزرگوں کی، علماء کی، مشائخ کی، اساتذہ کی باتیں سنائیں، تاکہ اس سے بچے اکتساب فیض حاصل کریں۔ اب کیا وجہ ہے کہ اب کوئی ہم میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، اب ہم میں کوئی نور الدین زنگی پیدا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیتیں کرنے والے، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے، ہمیں اللہ کی طرف بلانے والے وہ لوگ نہیں رہے، وہ مائیں نہیں رہی جو اللہ اللہ کر کے اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھی۔ اب دنیا چینج ہو گئی، انسان تنزلی کی طرف آگے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ تو اماں جان نے فرمایا بولو بیٹا۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں اماں جان سفید داڑھی ہو گئی ہے، آج تک کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ پوچھا ماں جی پھر میرا کمال نہیں تو کس کا کمال ہے؟ فرمایا بیٹا یہ اس ماں کا کمال ہے جس نے 2 سال کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ تو جب ماں ایسی ہو تو بیٹے بھی پھر ایسے ہوں گے، اولاد بھی پھر ایسی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، ہمیں اولاد کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہوگا، تاکہ ہم از سر نو اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے تیار ہو سکیں اور مسلمان وہ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکیں۔